In today's Friday sermon, Huzur, may Allah be his helper, spoke regarding the expedition of Banu Mustalik. Towards the end of his sermon, Huzur, may Allah be his helper, instructed prayers for the Ahmadis in Bangladesh and Pakistan and the people of Palestine. اس وقت میں بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں ان کے لیے بھی دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں. وہاں جو حکومت کے خلاف فساد ہوا تھا، حکومت تو ختم ہو گئی لیکن فساد جاری ہے. کہتے ہیں اب کل سے شاید کچھ تھوڑی سی بہتری آئی ہے، اور اس وجہ سے جماعت مخالف گروہ نے اس سے فائدہ اٹھا کر احمدیوں کو بھی نقصان پہنچانا شروع کر دیا. ہماری بعض مساجد میں توڑ پھوڑ کی گئی اور انہیں جلایا گیا. جامعہ احمدیہ اور جماعتی عمارات کو بھی نقصان پہنچایا گیا، وہاں بھی توڑ پھوڑ کی گئی اور جلایا گیا سامان. بعض احمدی زخمی بھی ہوئے ہیں، وہاں بڑی شدید زخمی ہوئے ہیں. احمدیوں کو مارا پیٹا گیا. کئی احمدیوں کے گھروں کو بھی نقصان پہنچایا ہے، ان کو بھی جلا دیا، بلکہ بعض گھروں کے بارے میں تو ہے کہ مکمل طور پہ جلا دیا. بعضوں کے سامان جلائے. بالکل لاقانونیت ہے. اور احمدیوں کو تو یہاں ایک دفعہ جلسے کے دوران اب یہ 2 دفعہ اس علاقے میں نقصان اٹھانا پڑا ہے، لیکن ان کے ایمان میں کوئی لغزش نہیں آئی. اللہ تعالیٰ کی فضل سے ایمان میں مضبوط ہیں، اور انہوں نے کہا اللہ کی خاطر ہم یہ بھی برداشت کریں گے. اللہ تعالیٰ رحم اور فضل فرمائے اور احمدیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اور مخالفین کی پکڑ فرمائے. اسی طرح پاکستان میں بھی احمدیوں کے حالات کے لیے دعا کریں. وہاں بھی کچھ سخت حالات پیدا ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہر شر سے محفوظ رکھے. آج کل ملا اور مفاد پرست لوگ احمدیوں کے خلاف زیادہ سرگرم ہیں. اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کے بھی جلد سامان فرمائے. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں. ان پر بھی اللہ تعالیٰ یہ ظلم جو کر رہے ہیں لوگ ان کو پکڑ کرے اور یہ ظلم ختم ہو. عمومی طور پر مسلمان دنیا کے لیے دعا کریں. یہ آپس کے ظلم جو کر رہے ہیں ایک دوسرے پر وہ بھی ختم ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے حقیقی تعلق پیدا کرنے والے ہوں اور زمانے کے امام کو ماننے والے ہوں کہ یہی ان کی بقا کا راستہ ہے، یہی نجات کا راستہ ہے.